آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں کہ اے آئی کیا ہے، بلکہ یہ کہ ہم اسے فعال طور پر اپنے روزمرہ کے کاموں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اسے اپنا ایک ساتھی کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ گفتگو ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ماسٹری فار پروفیشنلز کے کچھ اہم نکات پر مبنی ہوگی، اور اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اے آئی میں مہارت حاصل کرنا کوئی آپ کہیں رکی ہوئی منزل نہیں، بلکہ ایک مسلسل سفر ہے، ایک حرکت ہے۔ تو آج کا مقصد صرف تھیوری پر بات کرنا نہیں ہے، ہم عملی اقدامات اور سوچ میں تبدیلی پر غور کریں گے۔ کتاب میں ایک بڑی زبردست بات کہی گئی ہے، مہارت منزل نہیں حرکت ہے۔ آج ہم اسی خیال کو ذرا کھولیں گے کہ اے آئی کو صرف ایک اوزار کی طرح نہیں، بلکہ ایک مسلسل سیکھنے اور بہتر ہونے والے عمل کے ذریعے ایک قابل اعتماد ساتھی کے طور پر کیسے اپنایا جائے۔ اور یہ ان سب کے لیے اہم ہے جو اے آئی کی اس تیز رفتار دنیا میں نہ صرف قدم جمانا چاہتے ہیں، بلکہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیں۔ کتاب کا ایک مرکزی تصور ہے مہارت کا فلائی ویل، یعنی ماسٹری فلائی ویل۔ سننے میں تو شاید سادہ لگے، سیکھیں، عمل کریں، شیئر کریں، بہتر بنائیں اور دہرائیں۔ لرن، ایکٹ، شیئر، امپروو، ریپیٹ۔ لیکن اس میں گہرائی ہے، یہ صرف قدموں کی فہرست نہیں، ٹھیک؟ بالکل، یہ فلائی ویل کا استعارہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، فلائی ویل کی طرح شروع میں اسے گھمانے میں آپ کو تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے نا؟ لیکن ایک بار جب یہ چل پڑتا ہے تو ہر چکر پچھلے سے آسان ہوتا جاتا ہے اور رفتار بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں یہ جو عمل کریں یعنی ایکٹ کا مرحلہ ہے نا، وہ کلیدی ہے۔ صرف سیکھتے رہنا کافی نہیں جب تک آپ اسے استعمال میں نہیں لاتے۔ اور پھر شیئر کریں کا مرحلہ، یہ صرف دوسروں کی مدد کرنا نہیں ہے۔ جب آپ کوئی چیز دوسروں کو سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں تو آپ کی اپنی سمجھ وہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی شیئر کرنا خود سیکھنے کے عمل کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، اور پھر بہتر بنائیں یعنی امپروو کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا یہ صرف غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے؟ نہیں، اس سے کچھ زیادہ ہے۔ بہتر بنائیں کا مطلب ہے اپنے عمل اور اس کے جو نتائج ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لینا۔ کیا چیز کام کی، کیا نہیں کی اور کیوں نہیں کی۔ یہیں پر وہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی بہتریوں کا تصور آتا ہے جو وقت کے ساتھ بڑی کامیابی بنتی ہیں۔ اور یہ ڈیٹا پر مبنی ہونا چاہیے۔ آپ کے عمل کے نتائج کیا تھے، اس سے آپ اگلے چکر میں کیا مختلف کریں گے۔ یہ چیز فلائی ویل کو مسلسل توانائی دیتی ہے، اسے رکنے نہیں دیتی۔ دیکھیے، اے آئی کی دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ اگر آپ اس چکر کو نہیں چلائیں گے تو آپ بہت جلد پیچھے رہ جائیں گے۔ کتاب میں ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول کے طلباء کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ وہ کیسے اس فلائی ویل پر عمل کرے تھے؟ ہاں، وہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ کچھ طلباء نے مثال کے طور پر اے آئی پرومپٹنگ میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے پہلے سیکھا، پھر مختلف پرومپٹس آزمائے یعنی عمل کیا، پھر اپنی بہترین ٹیکنیکس جو تھیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کی، اور پھر فیڈ بیک اور نتائج کی بنیاد پر اپنی پرومپٹنگ کو مزید بہتر بنایا۔ اسی طرح کسی نے آٹومیشن سسٹمز بنائے، پہلے سیکھا، پھر بنایا، دوسروں کو دکھایا یا ان کے لیے بنایا، اور پھر ان سسٹمز کو بہتر کیا۔ یہ مسلسل چکر انہیں نہ صرف ماہر بنا رہا تھا بلکہ ان کے کام کو بھی زیادہ مؤثر بنا رہا تھا۔ کچھ نے تو اس بنیاد پر اپنے سٹارٹ اپ بھی شروع کیے۔ یہ فلائی ویل کو حرکت میں رکھنے کی عملی مثالیں ہیں۔ یہ واقعی عمل کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے صحیح اوزار بھی تو چاہیے۔ یہاں کتاب ذاتی اے آئی اسٹیک یعنی پرسنل اے آئی اسٹیک کا تصور پیش کرتی ہے۔ یہ کیا ہے اور کیوں اہم ہے؟ ہاں، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذاتی اے آئی اسٹیک کا مطلب ہے آپ کے مخصوص کاموں اور ضروریات کے مطابق منتخب کردہ اے آئی ٹولز کا ایک مجموعہ۔ دیکھیں، ایک ہی اے آئی ٹول ہر کام کے لیے بہترین نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ بالکل۔ کتاب 4 بنیادی اقسام بتاتی ہے۔ ایک تو ہے تخلیقی LLM یعنی کریٹو لارج لینگویج ماڈل۔ یہ وہ ماڈل ہیں جو نیا مواد بنانے میں، جیسے مضامین لکھنے، مارکیٹنگ کاپی تیار کرنے یا آئیڈیاز پر غور کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی جو کچھ نیا بناتے ہیں۔ جی۔ پھر دوسرا ہے تجزیاتی LLM یعنی انالیٹیکل لارج لینگویج ماڈل۔
یہ ماڈل ڈیٹا کا تجزیہ کرنے، رجحانات کو پہچاننے، معلومات کا خلاصہ کرنے اور منطقی استدلال میں بہتر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ڈیٹا وغیرہ کے لیے۔ بالکل۔ تیسرا ہے ملٹی موڈل ٹول۔ یہ وہ ٹولز ہیں جو صرف ٹیکسٹ نہیں بلکہ تصاویر، آڈیو اور بعض اوقات ویڈیو کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور ان پر کام کر سکتے ہیں، جیسے تصویر بنانا یا آڈیو کو ٹرانسکرائب کرنا۔ مختلف قسم کے میڈیا کے لیے۔ جی۔ اور چوتھا ہے کو پائلٹ۔ جی۔ یہ آپ کے روزمرہ کے کاموں میں ایک مددگار کے طور پر کام کرتے ہیں، جیسے ای میل لکھنے میں مدد کرنا، کوڈنگ میں مدد کرنا یا میٹنگز کے نوٹس لینا۔ یہ اکثر آپ کے کام کے فلو میں ہی ضم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف ٹولز کی فہرست نہیں ہے بلکہ ایک سوچا سمجھا مجموعہ ہے۔ لیکن کیا یہ پیچیدہ نہیں ہو جاتا، اتنے سارے ٹولز کو سیکھنا اور پھر استعمال کرنا؟ ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑا لگے، لیکن اس کا فائدہ کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ سٹیک آپ کو اپنی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھانے کا موقع دیتا ہے۔ جب یہ ٹولز مل کر کام کرتے ہیں تو ان میں ایک ہم آہنگی یعنی سینرجی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک تجزیاتی LLM استعمال کر کے کسٹمر فیڈ بیک کا تجزیہ کر سکتے ہیں، پھر ایک تخلیقی LLM سے اس فیڈ بیک کی بنیاد پر آپ کہیں ذاتی نوعیت کی جوابی ای میلز کا مسودہ تیار کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ملٹی موڈل ٹول سے شاید کسٹمر کے مسئلے سے متعلق کوئی تصویری وضاحت بنا سکتے ہیں، اور آخر میں ایک کو پائلٹ ان ای میلز کو بھیجنے اور فالو اپ کو شیڈیول کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ الگ الگ ٹولز کے استعمال سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور یہ اس خیال سے بھی جڑا ہے کہ لوگ کم وقت میں زیادہ باخبر اور مؤثر بننا چاہتے ہیں۔ صحیح سٹیک انہیں یہ صلاحیت دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک مربوط نظام لگتا ہے، لیکن کیا اس سٹیک کو بنانے اور پھر اسے برقرار رکھنے میں چیلنجز نہیں ہیں؟ ٹولز تو بدلتے رہتے ہیں، نئے آتے رہتے ہیں۔ یقیناً چیلنجز ہیں۔ پہلا تو انتخاب کا چیلنج ہے کہ آپ کے کام کے لیے کون سے ٹولز بہترین ہیں۔ دوسرا، ان ٹولز کو سیکھنے اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں وقت لگتا ہے۔ تیسرا، کچھ بہترین ٹولز مفت نہیں ہوتے، تو لاگت بھی ایک عنصر ہے۔ اور چوتھا، ان ٹولز کو آپس میں مربوط کرنا، انٹیگریٹ کرنا، وہ بھی بعض اوقات تکنیکی طور پر مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہیں پر مہارت کا فلائی ویل دوبارہ کام آتا ہے۔ آپ ایک ٹول سے شروع کرتے ہیں، سیکھیں، عمل کریں، اس کے نتائج دیکھتے ہیں، بہتر بنائیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنا سٹیک بناتے اور بہتر کرتے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی دن میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی اپنا ذاتی سٹیک بنا لیتا ہے اور فلائی ویل پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اگلا قدم کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے اثرات کی پیمائش کریں، یعنی میجر امپیکٹ۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اثرات کی پیمائش کرنا یہ فلائی ویل کے بہتر بنائے والے قدم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں جانیں گے کہ آپ کے اقدام سے کیا فرق پڑ رہا ہے تو آپ بہتری کیسے لائیں گے؟ کتاب 3 بنیادی شعبوں پر توجہ مرکوز کرنے کا کہتی ہے۔ پہلا، وقت کی بچت یعنی سیف ٹائم۔ کیا AI ٹولز استعمال کرنے سے آپ کے کام کرنے کا وقت کم ہوا ہے؟ کتنا؟ کیا آپ وہ بچا ہوا وقت زیادہ اہم کاموں پر لگا رہے ہیں؟ دوسرا، غلطیوں میں کمی یعنی ریڈیوس ایررز۔ کیا آپ کے کام کی کوالٹی بہتر ہوئی ہے؟ کیا AI نے معمول کے کاموں میں ہونے والی انسانی غلطیوں کو کم کرنے میں مدد کی ہے؟ ٹھیک۔ اور تیسرا، نئی مہارتیں سیکھنا یعنی لرن نیو اسکلز۔ کیا AI کے استعمال نے آپ کو نئی چیزیں سیکھنے پر مجبور کیا ہے؟ کیا آپ وہ مہارتیں حاصل کر رہے ہیں جو مستقبل میں کارآمد ہوں گی؟ لیکن ان چیزوں کو ناپنا، خاص طور پر نئی مہارتیں یا غلطیوں میں کمی کو، کیا یہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے؟ خاص طور پر اگر کوئی ٹیکنیکل رول میں نہ ہو؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ہمیشہ سیدھا سادہ نہیں ہوتا، بالکل۔ وقت کی بچت کو شاید ٹائم ٹریکنگ ایپس یا کام مکمل ہونے کے وقت کا موازنہ کر کے ناپا جا سکتا ہے۔ غلطیوں میں کمی کا اندازہ معیار کی جانچ کی رپورٹس یا ساتھیوں کے فیڈ بیک سے لگایا جا سکتا ہے۔ نئی مہارتوں کو ناپنا زیادہ آپ کہیں موضوعی، سبجیکٹو ہو سکتا ہے، شاید خود تشخیصی جائزوں سے یا مکمل کیے گئے منصوبوں کی پیچیدگی سے یا حاصل کردہ کسی نئے سرٹیفکیٹ سے۔ اہم بات یہ ہے کہ کوشش کی جائے، چاہے پیمائش بالکل ٹھیک نہ بھی ہو۔ صرف اس عمل سے گزرنا آپ کو اپنے کام اور AI کے اثرات کے بارے میں زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور پیشہ ور افراد کے لیے ان فوائد کو جہاں تک ممکن ہو مقدار کی شکل میں یعنی کوانٹیفائی کر کے پیش کرنا، وہ اپنی قدر کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اہم ہے۔ اس سے آپ انتظامیہ یا کلائنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ AI میں آپ کی سرمایہ کاری یعنی وقت اور کوشش کیا نتائج لا رہی ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔
یعنی پیمائش نہ صرف بہتری کے لیے ضروری ہے بلکہ اپنی کامیابی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی۔ اب ہم آخری لیکن شاید سب سے بنیادی نقطے پر آتے ہیں جو کتاب میں اٹھایا گیا ہے، خدمت اور اخلاقیات، یعنی سروس اینڈ ایتھکس۔ کتاب کہتی ہے کہ اے آئی میں مہارت کا مقصد صرف ذاتی فائدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے دوسروں کی خدمت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ یہ بہت بلند خیال لگتا ہے، خاص طور پر کاروباری دنیا میں جہاں منافع اور کارکردگی اکثر بنیادی محرک ہوتے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک چیلنجنگ پہلو ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ہم یہ طاقتور اے آئی صلاحیتیں کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا صرف تیز، بہتر اور زیادہ منافع بخش بننے کے لیے، یا اس کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے؟ کتاب کا زور اس بات پر ہے کہ حقیقی مہارت میں ذمہ داری کا احساس شامل ہوتا ہے۔ جب آپ اے آئی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے وسیع تر اثرات پر غور کرنا چاہیے۔ کن اثرات پر؟ کیا آپ کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر، کیا آپ کا اے آئی سسٹم شفاف ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلے کیسے کر رہا ہے، یا یہ ایک بلیک باکس ہے؟ کیا آپ غیر دانستہ طور پر اے آئی کے ذریعے تعصبات یعنی بائسز کو تو نہیں بڑھا رہے جو کہ ڈیٹا میں موجود ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ صارفین یا ملازمین کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں جب آپ ان کا ڈیٹا اے آئی کو فیڈ کرتے ہیں؟ خدمت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منافع کمانا چھوڑ دیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنی اے آئی صلاحیتوں کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ صارفین کے تجربے کو بہتر بنانے کی شکل میں ہو سکتا ہے، کام کے عمل کو زیادہ منصفانہ بنانے کی شکل میں، یا معاشرتی مسائل کے حل میں اپنا حصہ ڈالنے کی شکل میں۔ تو یہ اخلاقیات صرف کیا نہیں کرنا چاہیے کے بارے میں نہیں بلکہ کیا کرنا چاہیے کے بارے میں بھی ہے۔ اے آئی کو اچھے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے؟ بالکل، یہ صرف رکاوٹیں نہیں ہیں بلکہ ایک سمت ہے۔ حقیقی مہارت صرف ٹیکنیکی قابلیت نہیں بلکہ دانشمندی بھی ہے۔ یہ سمجھنا کہ کب اے آئی استعمال کرنا مناسب ہے، کب نہیں، اور اسے کیسے استعمال کیا جائے کہ اس سے نقصان کے بجائے فائدہ ہو، یہ اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال کا مرکز ہے۔ اگر آپ صرف ٹولز استعمال کرنا جانتے ہیں لیکن ان کے اخلاقی مضمرات کو نہیں سمجھتے تو آپ کی مہارت وہ ادھوری ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ظہیر احمد میر کی کتاب کی ان اقتباسات کی روشنی میں اے آئی میں مہارت ایک مسلسل متحرک سفر ہے۔ اس میں مہارت کا فلائی ویل یعنی سیکھنا، عمل کرنا، شیئر کرنا، بہتر بنانا اور دہرانا مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے کام کے لیے صحیح ٹولز کا مجموعہ یعنی ذاتی اے آئی اسٹیک بنانا اور اسے بہتر کرتے رہنا اہم ہے۔ پھر ان کوششوں کے اثرات کو ناپنا ضروری ہے تاکہ بہتری کا عمل جاری رہے، اور ان سب کی بنیاد خدمت اور اخلاقیات کا جذبہ ہونا چاہیے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور شاید اس سب کے بعد ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، اے آئی میں مہارت کا اصل امتحان شاید یہ نہیں کہ کوئی اے آئی سے کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس نئی طاقتور صلاحیت کو فرد یا تنظیم کس طرح بامانی شراکت یعنی میننگ فل کنٹریبیوشن کی طرف لے جائے گی؟ کیا یہ صرف کارکردگی بڑھانے کا ایک اور ذریعہ ہوگا، یا یہ واقعی کچھ بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوگا؟ یہ سوال ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال کے پیچھے اپنی نیت اور آپ کہیں حتمی مقصد پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسا کہ کتاب کے آغاز میں کہا گیا، آج ہم کتاب بند نہیں کر رہے، ایک تحریک شروع کر رہے ہیں۔ شاید یہ تحریک اسی سوچ کو اپنانے کی ہے، اے آئی کو نہ صرف اپنی ذاتی یا کاروباری ترقی کے لیے استعمال کرنا، بلکہ اسے ایک بڑے تناظر میں دوسروں کی خدمت اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنا۔ ان نکات پر یقیناً غور کرنا چاہیے۔ ہیں اور وہ کیا بنیادی پیغامات ہیں جو مصنف دینا چاہ رہے ہیں، تو آئیے ذرا اس چیلنج کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، آج کل جس تیزی سے اے آئی کی دنیا بدل رہی ہے نا، اس میں پیشہ ور افراد کے لیے عملی مہارتیں حاصل کرنے کے لیے اس قسم کا منظم طریقہ واقعی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ لگتا ہے کہ عملی تربیت پر زیادہ زور ہے۔ بالکل، تو یہ چیلنج جو ہے یہ 4 ہفتوں پر محیط ہے۔ پہلا ہفتہ ہے بنیاد رکھنے کا۔ جی، اس میں کہا گیا ہے کہ شرکا اپنے اہداف طے کریں اور اپنے موجودہ کام کے طریقوں کا جائزہ لیں۔ یہ تو کسی بھی نئے سفر کا ایک منطقی آغاز لگتا ہے نا؟ مطلب پہلے یہ سمجھیں کہ جانا کہاں ہے اور ابھی کہاں کھڑے ہیں۔
جی، یہ بظاہر تو ایک سادہ قدم لگتا ہے، لیکن دراصل بہت گہرا ہے۔ اکثر لوگ اے آئی ٹولز استعمال کرنے کی جلدی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں کیوں استعمال کرنا ہے۔ صحیح۔ اہداف کا تعین ایک سمت دیتا ہے اور موجودہ کام کے طریقوں کا جائزہ۔ دیکھیں، یہ اس لیے اہم ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اے آئی اصل میں کہاں سب سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اچھا۔ ورنہ خطرہ یہ رہتا ہے کہ آپ اے آئی کو صرف یوں کہیں نمائشی طور پہ استعمال کریں گے، اصل کارکردگی میں کوئی خاص بہت بہتری نہیں آئے گی۔ تو یہ پہلا ہفتہ اصل میں حکمت عملی بنانے کا مرحلہ ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے کہ مقصد صرف ٹول استعمال کرنا نہیں بلکہ کام کو بہتر بنانا ہے۔ اچھا، تو پہلے ہفتے میں بنیاد رکھ دی، اس کے بعد دوسرے ہفتے میں عملی کام شروع ہوتا ہے۔ جی، یہاں ملٹی ماڈل ٹولز ان کا استعمال سیکھنے کی بات ہے۔ یہ وہ ٹولز ہیں جو صرف ٹیکسٹ نہیں بلکہ تصاویر، آڈیو اور دوسری قسم کا ڈیٹا بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ آج کل بہت اہم ہو گئے ہیں۔ اور اسی ہفتے ایک اور بہت اہم بات پر زور ہے کہ جو نتائج حاصل ہوں ان کی درستگی کی تصدیق کی جائے۔ یہ بات مجھے خاص طور پر دلچسپ لگی جی بالکل۔ کہ نئے ٹولز استعمال کریں لیکن ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ آپ نے بالکل صحیح پہلو پکڑا ہے۔ ملٹی ماڈل ٹولز اے آئی کی صلاحیتوں میں واقعی ایک بڑا قدم ہے۔ آج کل کام صرف ٹیکسٹ تک تو محدود نہیں رہا نا۔ صحیح۔ ہمیں پریزنٹیشنز، ویڈیوز، ڈیٹا ویژوئلائزیشن سب سے نمٹنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ٹولز جو ان سب کو سمجھ سکیں وہ یقیناً بہت طاقتور ہیں۔ لیکن اس طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، اور وہ ہے تصدیق کی۔ اے آئی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے یا جو ہیلوسینیشنز کہلاتے ہیں وہ پیدا کر سکتا ہے۔ جی ہاں، سنا ہے۔ آپ پیشہ ورانہ ماحول میں ایک غلط معلومات پر مبنی فیصلہ کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے دوسرے ہفتے میں ہی ٹولز کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان کے نتائج کو جانچنے کی تربیت شامل کرنا یہ ایک بہت ہی سمجھداری کی بات ہے۔ تو یہ صرف ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تنقیدی سوچ کی تربیت بھی ہے۔ یعنی اے آئی کو ایک مددگار سمجھنا ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو ہمیشہ ٹھیک ہو۔ اچھا، اس تنقیدی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرا ہفتہ مزید جدید موضوعات کی طرف جاتا ہے۔ یہاں ایجنٹک ورک فلو یعنی ایجنٹک ورک فلوز کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ذرا وضاحت کریں گے؟ جی، ایجنٹک ورک فلو یوں سمجھیں کہ اے آئی کے استعمال میں ایک اگلا درجہ ہے۔ اس کا تصور یہ ہے کہ اے آئی کے مختلف حصے یا ایجنٹس مل کر ایک پیچیدہ کام کو خود مختار طریقے سے انجام دیں۔ اچھا، مثال کے طور پر فرض کریں آپ کو ایک مارکیٹ ریسرچ رپورٹ بنانی ہے، تو ایک ایجنٹک ورک فلو میں ایک اے آئی ایجنٹ ڈیٹا اکٹھا کر سکتا ہے، دوسرا اس کا تجزیہ کر سکتا ہے، تیسرا اس تجزیے کی بنیاد پر رپورٹ کا پہلا ڈرافٹ لکھ سکتا ہے۔ اچھا۔ چوتھا شاید اس میں گراف اور چارٹس وغیرہ ڈال دے، اور پانچواں اسے ٹیم ممبرز کو فیڈ بیک کے لیے بھیج دے۔ یہ سب کم سے کم انسانی مداخلت کے ساتھ۔ واہ! تو یہ اے آئی کو محض ایک انفرادی ٹول سے بڑھا کر ایک مربوط خودکار نظام میں بدل دیتا ہے۔ یہ تو واقعی کام کرنے کے طریقے میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اچھا، اسی تیسرے ہفتے میں اے آئی کو ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عمل میں شامل کرنے پر بھی زور ہے۔ کیا یہ ایجنٹک ورک فلو سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل، یہ اس سے منسلک ہے۔ ایجنٹک ورک فلو خود بھی ٹیم ورک کی ایک شکل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں شاید بات زیادہ وسیع معنوں میں ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اے آئی کو صرف انفرادی کارکردگی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ پوری ٹیم کی مجموعی کارکردگی اور تعاون کو بہتر بنانے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر میٹنگز کے خلاصے بنانا، پروجیکٹ کی پیش رفت پر نظر رکھنا، اچھا، یا ٹیم کے اراکین کے درمیان معلومات کی ترسیل کو آسان بنانا۔ تو یہ تیسرا ہفتہ اصل میں اے آئی کو انفرادی استعمال سے بڑھا کر تنظیمی سطح پر یعنی سسٹم میں ضم کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ اور یہ شاید اس چیلنج کا سب سے اہم مرحلہ ہے، کیونکہ اصل تبدیلی تو تبھی آتی ہے جب ٹیکنالوجی پورے نظام کا حصہ بنتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو پہلے بنیاد رکھی، پھر انفرادی ٹول سیکھے اور ان کی جانچ پڑتال کی، پھر انہیں پیچیدہ کاموں اور ٹیم ورک میں استعمال کیا۔ ایک بڑی منطقی ترتیب نظر آ رہی ہے۔ اب آتا ہے چوتھا ہفتہ، جو جانچ اور پہچان کا ہے۔ جی، اس میں اے بی ٹیسٹنگ کا ذکر ہے، یعنی دو مختلف طریقوں کا موازنہ کرنا کہ کون سا زیادہ مؤثر ہے، پھر اپنے نتائج کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اور آخر میں ٹیم میں سے ایک اے آئی چیمپئن کا انتخاب کرنا۔ یہ ہفتہ کس چیز پر مرکوز ہے؟
دیکھیں، یہ ہفتہ دراصل احتساب اور قدر کی نمائش کا ہے۔ اے بی ٹیسٹنگ تو پیشہ ورانہ دنیا کا ایک معیاری طریقہ ہے۔ جی ہاں، یہ اندازوں یا ذاتی پسند ناپسند کی بجائے ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ اے آئی کو کسی کام میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے نا کہ یہ واقعی پچھلے طریقے سے بہتر ہے۔ بالکل۔ اے بی ٹیسٹنگ یہی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نتائج کو شیئر کرنا شفافیت کے لیے اور علم کو پھیلانے کے لیے اہم ہے۔ اور اے آئی چیمپئن کا انتخاب یہ ایک طرح سے ادارے کے اندر اے آئی اپنانے کی تحریک کو تقویت دینے کا طریقہ ہے۔ اچھا، جب کسی کی کوششوں کو سراہا جاتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے یا بنتی ہے۔ تو یہ چوتھا ہفتہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ 30 دن کی جو محنت کی ہے اس کے ٹھوس نتائج سامنے آئیں اور انہیں تسلیم بھی کیا جائے۔ یہ واقعی ایک مکمل چکر لگتا ہے، سیکھنے سے لے کر عمل کرنے، پھر جانچنے اور آخر میں نتائج کو تسلیم کرنے تک۔ اچھا، کتاب کے اختتام میں ایک بہت کلیدی پیغام دیا گیا ہے کہ تسلسل ہی اصل مہارت ہے۔ یہ بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اے آئی جیسی تیزی سے بدلتی فیلڈ میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جملہ میرا خیال ہے اس پورے 30 روزہ چیلنج کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، اے آئی کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ نے ایک بار سیکھ لیا اور بس کام ختم۔ ٹولز بدل رہے ہیں، تکنیکیں بہتر ہو رہی ہیں، روز نئے استعمال سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اصل مہارت کسی ایک مخصوص ٹول کو چلانا نہیں ہے، بلکہ مستقل سیکھتے رہنے کی، تجربات کرتے رہنے کی اور ان نئی چیزوں کو اپنے کام میں باقاعدگی سے استعمال کرتے رہنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی اڈیپٹیبلٹی۔ بالکل، اڈیپٹیبلٹی اور تسلسل۔ 30 دن کا چیلنج ایک بہترین آغاز دے سکتا ہے، ایک بنیاد بنا سکتا ہے، لیکن اصل ماسٹری تو تبھی آئے گی جب یہ عمل، یہ تجسس، یہ اطلاق روزمرہ کا حصہ بنے گا۔ تسلسل کے بغیر 30 دن میں سیکھا ہوا علم شاید بہت جلد غیر متعلقہ ہو جائے۔ صحیح کہا، یہ چیلنج تو ایک آغاز ہے، منزل نہیں۔ اچھا، اسی تسلسل کے خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب میں ایک فارمولہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ مہارت برابر ہے ہنر ضرب نظم ضرب خدمت۔ یہ ایک دلچسپ مساوات لگ رہی ہے۔ اس کے اجزاء کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ جی، یہ فارمولہ مہارت کو 3 ستونوں پر کھڑا کرتا ہے۔ پہلا ہے ہنر، ٹیلنٹ۔ یہ تو واضح ہے، یہ وہ تکنیکی قابلیت ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں، مثلاً اے آئی ٹولز استعمال کرنا، پرومپٹ انجینئرنگ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک۔ دوسرا جز ہے نظم، ڈسپلن۔ یہ وہی تسلسل ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، یعنی باقاعدگی، مشق اور اپنے ہنر کو مسلسل بہتر بناتے رہنا۔ یہ کیسے ہے؟ تیسرا جز خدمت ہے، سروس۔ یہ سب سے زیادہ غور طلب ہے۔ اس کا مطلب محض نوکری کرنا نہیں، بلکہ اپنی مہارت کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بڑا مقصد مثلاً آپ کی کمپنی کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ کے کلائنٹس کی بہتر خدمت ہو سکتی ہے، معاشرے کے کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، یا یہاں تک کہ علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اچھا، کیا، کیسے اور کیوں؟ جی، یہ فارمولا یہ کہتا ہے کہ حقیقی مہارت ان تینوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ صرف تکنیکی قابلیت کافی نہیں، اسے نظم و ضبط کے ساتھ ایک بامقصد انداز میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ خدمت والا پہلو واقعی مہارت کو ایک نئی گہرائی دیتا ہے، اسے صرف ذاتی فائدے سے آگے لے جاتا ہے۔ اچھا، اسی وسیع تر تناظر کی بات کتاب میں ایک اور جگہ بھی نظر آتی ہے۔ وہاں کہا گیا ہے، یہ کہانی پاکستان کی نئی ڈیجیٹل تحریک ہے۔ تو ماخذ اس 30 روزہ چیلنج کو صرف انفرادی ترقی نہیں، بلکہ ایک قومی سطح کے اقدام کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کسی تکنیکی تربیتی پروگرام کو تحریک قرار دینا یہ ایک خاص بیانیہ تشکیل دیتا ہے۔ ماخذ کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو اس کا مقصد شاید یہ ہو سکتا ہے کہ انفرادی کوششوں کو ایک اجتماعی مقصد کا حصہ محسوس کرایا جائے۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی بڑی تبدیلی کا حصہ ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا پہلو قومی شناخت یا فخر کا ہو سکتا ہے، یعنی یہ تاثر دینا کہ پاکستان ڈیجیٹل میدان میں پیچھے نہیں بلکہ ایک منظم انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس طرح کی زبان اکثر لوگوں کو متحرک کرنے اور ایک مشترکہ سمت دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف ماخذ میں پیش کردہ نظریے کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی ممکنہ وجوہات پر غور کر رہے ہیں۔ بالکل غیر جانبداری سے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ 30 روزہ اے آئی ماسٹری چیلنج کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ پیشہ ور افراد کو ایک منظم سفر پر لے جاتا ہے۔ جی، یہ سفر بنیادی اصولوں اور اہداف کے تعین سے شروع ہوتا ہے، پھر عملی ٹولز اور ان کی جو بہت اہم بات ہے تنقیدی جانچ کی طرف بڑھتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد ایڈوانسڈ ورک فلو اور ٹیم انٹیگریشن آتی ہے، اور آخر میں ڈیٹا پر مبنی جانچ اور کامیابی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے 2 کلیدی نظریات کام کر رہے ہیں، ایک تو تسلسل کی اہمیت اور دوسرا مہارت کا وہ فارمولا جس میں ہنر، نظم اور خدمت شامل ہیں۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ اس قسم کا منظم اور جامع نقطہ نظر ان پیشہ ور افراد کے لیے بہت کارآمد ہو سکتا ہے جو اے آئی کی دنیا میں شاید تھوڑا کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جی، یہ صرف ٹول سکھانے پر ہی نہیں رکتا، بلکہ انہیں استعمال کرنے کی حکمت عملی، ان کے نتائج کی جانچ، انہیں ٹیم ورک میں شامل کرنے اور آخر میں ان کی قدر کو ثابت کرنے پر بھی زور دیتا ہے۔ یہ واقعی اے آئی کو اپنانے کا ایک مکمل فریم ورک فراہم کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ یہ بنیادی باتوں سے شروع ہو کر عملی اطلاق اور پھر اس کے اثرات کی پیمائش تک کا ایک بہت منطقی سفر ہے۔ ماخذ کے آخر میں ایک واضح عملی قدم اٹھانے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ آج ہی 30 روزہ چیلنج شروع کریں، جی، اور ساتھ ہی اپنی پیش رفت کو #ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی تجویز بھی ہے، اور ایک ختمی پیغام بھی ہے جسے ہم ویسے ہی نقل کر رہے ہیں کیونکہ یہ ماخذ کا اپنا بیان ہے۔ اور دنیا کو بتائیں کہ پاکستان ایمان، اخلاق اور عظمت کردار سے قیادت کرتا ہے۔ یہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی واضح کیا، ماخذ کا اختتامی پیغام ہے۔ اس ساری گفتگو سے ایک دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس ماخذ میں جس طرح انفرادی سطح پر تکنیکی مہارت کے حصول کو، یعنی یہ اے آئی چیلنج، ایک بہت بڑے قومی اور حتیٰ کہ اخلاقی بیانیے سے جوڑا گیا ہے، یعنی ڈیجیٹل تحریک، قومی کردار، ایمان، اخلاق وغیرہ۔ جی، یہ تعلق جو قائم کیا گیا ہے، یہ بذات خود ایک قابل غور پہلو ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تکنیکی تربیت اور ترقی کو کس طرح، جیسا کہ اس ماخذ میں کوشش کی گئی ہے، محض انفرادی یا معاشی ترقی سے بڑھا کر وسیع تر سماجی، ثقافتی یا قومی مقاصد کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے اور اس کے کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو مزید غور و فکر کا متقاضی ہے۔